باب الادغام الصغیر۔ ادغام صغیر اور ادغام کبیر کا فرق تو میں نے بتا دیا تھا کہ ادغام کبیر جو ہے اس میں مدغم متحرک ہوتا ہے، اس کو ساکن کیا جاتا ہے، اور ادغام کبیر صغیر میں مدغم پہلے سے ساکن ہوتا ہے۔ ادغام صغیر کو جو اجماعی قاعدے ہیں متفق علیہ تمام ائمہ کے ہاں، ان کو تو آپ نے تجوید کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے، مثلین کا ادغام، متقاربین کا، متجانسین کا۔ یہاں پر ادغام صغیر مختلف فی کو بیان کریں گے کہ جس میں قراء کا اختلاف ہے، بعض ائمہ ادغام کرتے ہیں اور بعض اظہار کرتے ہیں، اور یہ باب اسی ترتیب سے شاطبیہ میں بھی اذ کی ذال، قد کی دال، تائے تانیث اور حل اور بل کا لام، اذ کے ان کے ادغام کو بیان کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی اسی باب کو لائے ہیں۔ سب سے پہلے اذ کی ذال کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اذ فی الصفیر وتجد ادغم حلا فی لی وبغیر الجیم قاض رتلا۔ شاطبیہ کا بھی یہی بیان ہے۔ وہاں تو الگ الگ کلمے ان میں حروف کو بیان کیا تھا، یہاں مجموعہ کی شکل میں لائے ہیں جو آسان ہو گیا ہے۔ صفیریہ 3 حروف ہیں، صاد، زا، سین۔ ان میں بھی ذال، اذ کی ذال کا ادغام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تا، جیم، دال و تجد، تو یہ کل 6 حروف یہاں پر بیان ہوئے۔ ان 6 حرفوں میں اذ کی ذال کا ادغام ہوگا، جہاں کہیں بھی اذ کی ذال کے بعد یہ حروف آئیں گے۔ اب ادغام کون کرے گا؟ بصری صاحب، ابو عمر بصری، ہشام، ان 2 کا ادغام ہے۔ شاطبیہ میں اظہار بیان کیا تھا، اور یہاں پہ ان 2 حضرات کے لیے ادغام بیان کر دیا۔ وہاں پر ان کی رموز نہیں لائی گئی تھیں، تو زد سے ان کے لیے ادغام نکلا تھا۔ یہاں ان کی رموز لائی گئیں، باقیوں کے لیے اظہار نکلا۔ البتہ
خلاد صاحب اور کسائی صاحب کا بھی ادغام ہے، وہ بھی ادغام والوں میں ہیں، لیکن جیم کے علاوہ باقی حروف میں ادغام کریں گے، 5 میں، جیم میں نہیں کریں گے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ اذ کی زال کا ادغام زال میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ وہ مثلین کا ادغام ہے۔ اب یہاں پر 6 حرفوں میں سے باقی جتنے بھی حروف ہیں، صفیریہ بھی اور تجد، یہ سارے ادغام متقاربین کے ہیں، ان میں متجانسین کوئی بھی نہیں ہے۔ ضد سے نکلا کہ مدنیان مکی اور شامی کے ابن ذکوان اور کسائی کے علاوہ باقی سارے کوفیین وہ اظہار کریں گے۔ پھر فرمایا بعض نے اور بعض کلمات میں بھی کیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ والخلف فی الدال مصیب وفتح، اذ کی دال کا دال میں ادغام اختلاف کے ساتھ ابن ذکوان بھی کرتے ہیں اور فتح کے مرموزین بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قد وصل الادغام فی دال و تا، دال کا ادغام جو ہے وہ تا میں، چونکہ نہ زال کا ادغام دال اور تا میں بھی فتح نے پہنچایا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ 6 حروف ہیں نا، صفیریہ اور تجد، تو 4 نکل گئے، صفیریہ اور جیم، باقی دال اور تا رہ گئی۔ تو اب فتح کے لیے کہا خلف العاشر جو ہیں انہوں نے اذ جو ہے اس کا دال اور تا میں بھی ادغام کیا ہے۔ پیچھے کہا تھا کہ
والخلف فی الدال مسقیب، تو ابن ذکوان کے لیے جو ہے وہ تو خلف ہے، دال کے ادغام میں ابن ذکوان کے لیے خلف ہے، اور واو استنافیہ ہے، وفتح قد وصل، فتح کے لیے بلا خلاف ادغام ہے دال میں بھی اور تا میں بھی، یقیناً انہوں نے اس کو پہنچایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فصل الدال قد، اب یہ جو باقی حضرات رہ گئے ہیں ان کا سب میں اظہار ہی ہے۔ قد کی دال کا ادغام فرمایا کہ بالجیم والصفیر والذال الدغم، تین تو صفیریہ ہے اور ایک جیم ہے۔ قد کی دال کا اس میں ادغام ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَبِضَادِ الشِّينِ وَالضَّاءِ تَنْعَجِمِي حُکْمٌ، یہ معجمہ نقطے والے فرماتے ہیں کہ ان میں حکم شفا لفظاً، ابو عمر بصری اور شام جس طرح اذ کی دال کا ادغام ہے تو قد کی دال کا بھی ان سب حروف میں ادغام ہے۔ ان کے ساتھ شفا، حمزہ کسائی اور خلف انہوں نے بھی ادغام کیا ہے۔ وَخُلْفُ ظَلَمَكَ لَهُ، آخر میں ہی شام صاحب تھے لفظاً، تو ان کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ ظَلَمَكَ، یہ کلمہ خاص ہو گیا، باقی میں تو سب میں ضا میں ادغام کریں گے شام، لیکن اس ایک کلمے میں ان کے لیے خلف ہے، دو وجہ ہیں، ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے۔ وَوَرْشٌ اللَّهَ وَالضَّادَ مَلَكَ، اور ورش صاحب جو ہیں دونوں طریق سے، اصبہانی بھی اور ازرق، کیونکہ ورش کا نام لیا گیا ہے تو ان کے لیے ضا اور ضاد میں تو ادغام ہے۔ پھر آگے فرمایا والضاد والضاء ذال فیہا وافقا ماضٍ،
ان دو میں ادغام ابن ذکوان نے بھی کیا ہے، موافقت کی ہے۔ وَخُلْفُهُ بِزَائِن وُثِقًا، ترجیحی بات، مضبوط بات یہ ہے کہ ابن ذکوان زا میں ادغام بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اس میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا بھی پڑھتے ہیں اور وَلَقَدْ زَيَّنَّا بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تائے تانیث کی بحث لائے ہیں، فصل و تائے تانیث۔ وَتَاءَ تَانِيثٍ بِجِيمِ الظَّا وَثَا مع الصَّفِيرِ، تو صفیریہ یہاں بھی ہیں۔ ادغم رضا حز وجسا، ان کے مرموزین جو ہیں رضا حز جسا کے، وجسا سے بات الگ ہو جاتی ہے، تو بصری صاحب اور رضا والے یہ حضرات جو ہیں ان سب میں ادغام کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صفیریہ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جیم، ضاد اور ثا، آپ کے علم میں ہے کہ تجانس تو تا دال طا میں ہے، تو یہ سارے متقاربین ہیں۔ وجناب الضا، یہ فقط ضا میں ادغام کریں گے، اور وبزار امام خلف بغیر تا، تا میں تو نہیں کریں گے، باقی سب میں کریں گے۔ اب جو حضرات رہ گئے ہیں جن کی رموز نہیں آئی، جو غیر مذکورین ہیں، وہ سارے اظہار کرنے والے ہیں۔ وَكَمْ بِالصَّادِ وَالضَّا وَسَجَزْ خُلْفُ اللَّزِمِ، فرماتے ہیں کہ شامی صاحب جو ہیں وہ تو فقط صاد میں اور ضا میں ادغام کریں گے، اور سین، جیم اور زا، یہ تین حروف جو ہیں ان میں ہشام صاحب کا خلف ہے۔ جیسے جیسا کہ خلف لہدمت صوامع میں ہے، یہ لہدمت کا حدمت کو پچھلے شعر سے متعلق ہے،
وسجز خلف اللزم کا حدمت، لہدمت صوامع حج میں اظہار و ادغام کی طرح ہشام کا اختلاف ہے۔ وَتَّاق لَنَا، اور تا کا نہیں، وسا اور سا میں ہشام کے لیے جو ہے ادغام ہے، البتہ والخلف مل، ابن ذکوان کا اس میں خلاف ہے، اظہار بھی ہے ادغام بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ بھی ہے، ما انبتت لا وجبت وان نقل، فرماتے ہیں کہ انبت السبع بقرہ میں، اس میں تو خلف ہے، لیکن وجبت جنوب ہوا اس میں نہیں ہے، اگرچہ بعضوں نے اس کو بیان کیا ہے لیکن درست نہیں ہے۔ ناظم رحمۃ اللہ علیہ یہ انبتت اس کو تو بیان کیا، لیکن وجبت جنوبہا حج میں بعض طرق نے اگرچہ خلف نقل کیا ہے، لیکن ناظم صاحب فرماتے ہیں کہ لا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد باقی حضرات رہ جاتے ہیں، قالون صاحب، اصبہانی صاحب، مکی، عاصم، سوا، ابو جعفر اور یعقوب، تو یہ واضح ہے کہ ان کے لیے پھر اظہار ہی ہے۔ فصل اللام میں حل و بل، حل کے لام کا اور بل کے لام کا ادغام و اظہار، تو یہاں ادغام بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا وَبَلْ وَحَلْ فِي تا وَسَسِّینِ الدُّغِمْ، تا، سا، سین، ان میں ادغام کیا گیا ہے، وزا، یہ زا میں بھی، طا، ضا، النون والضاد، تو ان سب حروف میں کون ادغام کرتے ہیں؟ رسم، کسائی صاحب کا ان میں ادغام ہے۔ یہ سارے حروف جو ہیں یہ دونوں کے بعد نہیں آتے، بعض لام حل کے لام کے بعد آئیں گے، بعض بل کے لام کے بعد آئیں گے، اور یہ حل کا اور بل کا لام خاص ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں لام فعل نہیں ہے، قل کا لام نہیں ہے۔ فرمایا والسین ما تاء وسا فد، امام خلف ان تین میں ادغام کرتے ہیں، واختلف بالطاء عنہ، اور امام خلف جو ہیں ان کے لیے
طا میں ادغام و اظہار دونوں ہیں۔ پھر آگے فرمایا حل تری الادغام حف، حل ترا، اس میں لام کا تا میں ادغام جو ہے حف، یہ ابو عمر بصری صاحب نے محفوظ کیا ہے۔ یہ باقی جگہوں میں تو اظہار کریں گے، سمجھ آئی کہ نہیں، لیکن اس ایک کلمے میں انہوں نے موافقت کی ہے ادغام کی۔ وعن ہشام غیر نظ یدغم، کسائی صاحب کے ساتھ ہشام کا ادغام باقی سارے حروف میں ہے، 8 میں، نون اور ضاد میں نہیں کرتے ہیں اس کے سوا۔ عن جلہم، جو بڑے حضرات شیوخ ہیں، معتبر حضرات، ان کے ہاں، جلیل القدر ائمہ کے ہاں یعنی جمہور ائمہ کرام جو ہیں ان کے ہاں دونوں طریق سے حل اور بل کے لام کا ادغام جو ہے وہ نون اور ضاد کے علاوہ کیا جاتا ہے، لیکن لا حرف رعد فی الاتم، سورہ رعد میں مضبوط قول کے طور پر، قوی قول کے طور پر، ام حل تستوی الظلمات والنور، اس میں نہیں کیا جائے گا۔ باقی جگہوں میں تو یہ کرتے ہیں، تا زا سین طا ظا، ان 5 حروف میں۔ اس کو شاطبیہ نے بھی بیان کیا ہے، طیبہ نے بھی، دونوں قصیدوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ خاص کر دیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے، اس میں یہ ادغام نہیں کریں گے۔ اب باقی رہ جاتے ہیں نافع، مکی، ابو جعفر، ابن ذکوان، عاصم، یعقوب، اور پھر خلف العاشر، تو ان کا ذکر ان رموز میں نہیں آیا ہے، تو لہٰذا یہ حضرات جو ہیں یہ اظہار کرنے والے میں ہیں، حل اور بل دونوں کا۔ اس کے بعد ادغام کی بحث میں ایک تو یہ ادغام صغیر مختلف فی رہ گیا تھا، اس میں تو خاص کلمے بیان کیے۔ آگے جو باب آ رہا ہے، باب حروف قربت مخارجھا، متقاربین کا ادغام مختلف فی، تو اس میں کلمات کی بات نہیں ہے، حروف کی بات ہے کہ متقاربین حروف میں کس حرف کا کس حرف میں ادغام کن کن ائمہ نے کیا ہے اور اظہار کن ائمہ نے کیا ہے۔ اس میں تو آپ کے علم میں ہے جو اجماعی قاعدہ ہے، وہ تو سارے ائمہ کرتے ہیں متقاربین میں،
مثلاً آپ لام را نون کا مخرج، اس کو آپ سیبوے کے چھوڑ کر باقی فرا کو چھوڑ کے باقی خلیل اور سیبوے ان کے ہاں تو یہ متجانسین ہیں، لیکن سیبوے جو ہیں وہ اس کو متقاربین کہتے ہیں۔ نہ سیبوے جو ہیں وہ ایک مخرج بیان کرتے ہیں، باقیوں کے لیے یہ متقاربین کا ادغام ہے۔ تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ لام کا را میں ادغام ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے قر رب بر رفع اللہ، اور نون کا لام اور را دونوں میں ادغام ہوتا ہے، وہ اجماعی قاعدہ ہے۔ اسی طرح نطقیہ حروف ہیں، قا دال تا، اس میں 4 ادغام ہیں۔ لثویہ میں ذال کا ضا میں ادغام ہے، اور یلحظ ذالک ثا کا ذال میں ادغام ہے۔ ارکم معانا با کا میم میں ادغام، اور پھر اس طرح قاف کا کاف میں الم نخلقکم۔ تو یہ جتنے ادغام بھی ہیں یہ تو اجماعی قاعدے آپ تجوید کی کتب میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر مختلف فی کو بیان کریں گے، اور آخر میں اجماعی کی طرف بھی اشارہ کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔